بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ کہ آپ کھڑے ہوں، جہاں نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی مشورہ دینے والا اور نصیحت کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سن سکے، ہماری خاموشی، ہمارا درد، ہماری تڑپ، یہ سب سن سکے، ہماری آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس کر سکے، ہمارا ٹوٹا لہجہ پہچان سکے۔ لیکن یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں، وہ نہیں محسوس کر سکتا۔ صرف اللہ ہے جو تب بھی سنتا ہے جب ہم ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے۔ جس نے دل کو تخلیق کیا صرف وہ جانتا ہے اس کی تڑپ، جس نے آنسو بنائے صرف وہ سن سکتا ہے ان خاموش آنسوؤں کا شور۔ اور پھر تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پہ توکل رکھ کر۔ ہاں، میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیز نصیب میں نہیں، وہ بھی تم یقین سے پا لو گے انشاءاللہ۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔